دوستو ویلکم بیک. میں ہوں ڈاکٹر ہرچند رباری. اور جیسا کہ سب دوستوں کی کچھ ڈیمانڈس تھی اور کمنٹس تھے کہ ہمیں رباری کمیونٹی کی ہسٹری چاہیے اردو میں یا ہندی لینگویج میں، تو ہم بات کریں گے آج پاکستان میں رباری کمیونٹی کی کہ وہ پاکستان میں کیسے آئے، کب آئے اور ابھی کیسے رہ رہے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں. یہ سب آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، تو سنتے رہیے گا ڈیجیٹل آر پی. ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے جس دوستوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کرے، لائک کرے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ اب ہر ویک ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس میں ڈسکس کریں گے. آپ ہر ویڈیو کے بعد اس میں کمنٹس دیجیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کیا چاہیے. تو ہم بات کرتے ہیں رباری کمیونٹی کی. تو ویسے تو رباریوں کی بہت بڑی ہسٹری ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ گجرات کے کچھ کی 5ویں صدی میں حکمران بھی رہ چکے ہیں بادشاہ نہر گل رباری کے نام سے. اور اس کے بعد ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ رباری پاکستان میں کیسے انٹر ہوئے. رباری جس علاقے میں رہ رہے تھے اس گاؤں کا نام شملی ہے. کھاڑی اور راجپور کے متھاؤں علاقوں میں سے ایک ہے کچھ میں. وہاں کا جو راجا تھا جام جاڑیجو، وہ جام جاڑیجو ایک دن شکار پہ نکلا اور تالاب کے کنارے کسی خاتون کو دیکھا. وہ خاتون رباری کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی تو اسے وہ پسند آ گئی اور اس نے شادی کا نیوتا بھیجا. یہ تقریباً 600 صدی کی بات ہے. اور اس بات کو عبدالقادر جونیجو اپنی کتاب در در مسافر میں بہت خوب اچھی طریقے سے لکھا ہے. جیسا کہ رباری ان کے راجستھان یعنی ان کے علاقے میں رہتے تھے، راج نگری میں رہتے تھے تو منع نہیں کر سکتے تھے، لیکن جیسے کہ رباری کمیونٹی نے کبھی بھی اپنے قوم کے علاوہ کسی میں نہ رشتہ دیا ہے نہ ہی دیں گے. اس لیے انہوں نے وہاں سے آپس میں پلان بنایا کہ ہم ایک ہی رات میں یہاں سے سارے کے سارے نکل چلتے ہیں اس خاتون کی عزت اور ہماری شان کی خاطر. وہ وہاں سے مائیگریشن راتوں رات اسٹارٹ کی اور یہاں پہ آ کے سندھ میں دودھ سمرے کے پاس پناہ لی اور دودھ سمرے سے یہ بات بتائی کہ ہم اس وجہ سے آئے. تو دودھ سمرے نے انہیں پناہ دی، سام لی. اور اس کے بعد جو راجہ جام جونیجو تھا اس سے دودھ سمرے کی جنگ لگی اور جس جنگ میں راجہ جام جونیجو مارا گیا، جام جاڑیجو. اس کے بعد رباری سندھ میں رہنے لگے اور کچھ سالوں میں ہی دودھ سمرے کی پھر علاؤالدین خلجی سے جنگ ہوئی اور جس میں دودھ سمرہ شہید ہو گئے. اس شہادت کے نام سے رباری کمیونٹی نے اس کا سوگ منایا جس میں اس نے بلیک لباس یعنی کالا لباس پہننا شروع کر دیا تھا اور وہ کافی صدیوں تک پہنا رہا. ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی نہ انڈیا کی، کیونکہ انڈیا میں ابھی بھی جو کچھ اور راجستھان کا علاقہ ہے شاید اس میں ابھی بھی بلیک ڈریس، وہ بلیک کپڑے وغیرہ پاکستانی رباری پہن رہے ہیں. تو ہمارے پاکستان میں یہاں پہ بھی کافی صدیوں تک یہ رباری پہن رہے تھے. 1971 کی ہم بات کرتے ہیں جب رباریوں نے اپنا لباس چھوڑا یا اسے سمروں نے دوبارہ سوگ سے نکالا. تو ہم بات کر رہے تھے ہسٹری کی کہ سمروں نے کیسے ان کا سوگ سے رباریوں کو نکالا. تو یہ ایک میں تلہار کی چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ایک دن تلہار میں رباری جیسے کہ مویشی ہیں، مال وغیرہ دھارتے ہیں، مالداری ہیں، تو ان کی اونٹ چارنے گئے تھے رباری. تو رباری اونٹ چارتے ہوئے ایک دن جو سمروں کی زمین تھی وہ وہاں پہ جو بھی مطلب فصل وغیرہ تھا اس کا وہ اونٹوں نے تباہ کر دیا. تو سمرے آئے اور ان کے 2-3 اونٹ لے کے چلے گئے. تو ان دھراڑوں نے آ کے گھر پہ بتایا بڑوں کو بولا ہمارے اونٹ ہیں سمرے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا فصل وغیرہ ہم نے تباہ کیا ہے. تو رباری وہاں سے گھر سے نکلے اور ان سمروں کو جا کے بولا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رباری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم آپ لوگوں کی محبت میں ابھی تک یہ لباس پہن کے اور سوگ منا رہے ہیں سمروں کی. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ابھی تک سوگ منا رہے ہیں، تو کم سے کم آپ ایسا نہ کریں. انہیں اونٹ دے کے پھر چلے گئے واپسی اور جا کے اپنے بڑوں سے پوچھا. ان سے پوچھا تو انہوں نے واقعی تاریخ میں بتایا کہ ہاں واقعی رباری کمیونٹی نے سمروں کے پاس پناہ لی تھی اور ان کی سوگ میں ابھی تک کا بلیک لباس پہن رہے ہیں. تو انہوں نے آپس میں سب میں مل کر سمروں نے ایک فیصلہ کیا کہ رباری کمیونٹی کو پورے پاکستان سے جتنے بھی ہیں سندھ وغیرہ میں ان کو اکٹھے اور ان کو یہ جو سوگ ہے وہ چھڑواتے ہیں، پھر ان کی مرضی وہ بلیک لباس پہنے یا نہ پہنے. تو ولی بھائی ٹیکسٹائل مل جو حیدرآباد میں ہیں ولی بھائی کے نام سے مشہور ہیں، اور وہ ولی بھائی وہ اپنا کافی کپڑا وہاں سے اپنی مل سے لے کے تقریباً کہہ سکتے ہیں ہم 70-75 لاکھ کا کپڑا لے کے ٹنڈو باغوں میں سب رباری کمیونٹی کو اکٹھا کیا اور سب کو ایک ایک جوڑا تقسیم کیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہمارا سمروں کا یہ فرض تھا کہ ہم آپ کو اپنا
سوگ سے نکالیں، کیونکہ ہم خود ابھی تک نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے بڑی محبت اور وفاداری دکھائی ہے، تو ہم آپ کو ان سوگ سے نکالتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ بلیک کپڑے پہننا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، ورنہ ہم نے اپنا فرض پورا کیا۔ اس کے بعد رباری کمیونٹی جو اس ٹنڈو باغوں کے فنکشن یا اس پروگرام میں سمرو کے کال پہ آئے تھے، انہوں نے لباس چھوڑ دیا اپنا اور سندھی کلچر اپنا لیا۔ کافی زبان میں بھی چینجز وغیرہ ہو گئی ہیں، اس کی تبدیلی ہو گئی ہے، اور لباس کافی حد تک ابھی سندھی لباس۔ اس کے بعد رباری کمیونٹی نے خوش ہو کر اس ولی بھائی کو ایک سون کا تاج پہنایا، اور کافی رباریوں نے اپنے جو معیشی تھے، ان کے پاس اونٹ وغیرہ کافی تھے، تو سب نے تقریباً ایک ایک اونٹ بھی اسے دی۔ لیکن کچھ علاقے ابھی تک نگر پار کر کے ہیں جس میں وہ نہ آ سکے تھے اس پروگرام میں، اور نہ ہی انہوں کا لباس ابھی تک سوگ سے نکلے ہیں۔ تو ان میں ہم بات کرتے ہیں کچھ نگر پار کے گئے کچھ گاؤں ہیں، جیسے کاسبو ہے، کھارڈیو ہے، لاکڑ دھڑیو ہے، سابوسان ہے، آدی گام ہے، سکھپر ہے، موچڑو وغیرہ۔ اس میں ابھی تک وہ رباری کمیونٹی کافی حد تک رہ رہی ہے، جن کا لباس وہی بلیک ہے، وہ ابھی تک سوگ میں ہیں، ان سے نکلے نہیں ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ہسٹری تھی کیسے رباری کمیونٹی یہاں پاکستان میں انٹر ہوئی اور یہاں پہ کیسے سیٹلڈ ہے۔ اور باقی بات کرتے ہیں ہم تھوڑی بہت کہ یہاں پہ گھر وغیرہ ہیں، تو پاکستانی کمیونٹی، پاکستان میں رباری کمیونٹی کے کافی گھر سے ہیں، کہہ سکتے ہیں ہم 5 سے 6 ہزار گھر ہیں، وہ صرف سندھ صوبے میں رہتے ہیں، اور اچھے خاصے ابھی ایجوکیٹڈ بھی ہیں، واپار وغیرہ دھندا وغیرہ اچھا کرتے ہیں، کاروباری ہیں، بزنس ٹائکون بھی رہ رہے ہیں۔ نیچے کمنٹس دے کے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا، اور اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو اس میں کمنٹس میں نیچے دیے گئے کمنٹس لکھیں، اس پہ آپ کو رپلائی ملے گا فوراً۔ اور اگر کوئی نئی ویڈیو آپ چاہتے ہیں پاکستان کے متعلق، چاہے اپنی کمیونٹی کے متعلق، چاہے کسی بھی کمیونٹی، ہم آپ کے لیے وہ ویڈیو پیش کریں گے۔ آپ کمنٹس چھوڑیں ہمارے لیے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔